अल्हम्दुलिल्लाहि الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا ونبينا ورسولنا ومحبوبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأصحابه وأمته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ سورۃ الزمر۔ اللہ کی بندگی کرو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، اگر کوئی صاحب مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم اپنی زبان اردو میں اس کے لیے اس کے اس ایکٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے؟ اچھا، ہم جو ہے وہ ڈسکشن کے انداز میں ذرا انٹریکٹیو سیشن کریں گے، جس میں کچھ میں چیزیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور آپ بھی اپنا انپٹ انشاءاللہ اس میں ڈالتے رہیں گے۔ تو مسجد میں اگر کوئی صاحب نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ تسبیح، نماز، عبادت اور تسبیح، نماز، عبادت، یہ تین کی ورڈ سامنے آئے۔ اور آدمی نیک ہے اور نمازی ہے، نمازی ہے، بندگی کر رہا ہے اللہ کی، اللہ کے ہاں حاضری کے لیے، اللہ کے ہاں حاضری، اور یاد الہی میں مصطفیٰ، یاد الہی۔ یہ دیکھیں نا، نئی نئی باتیں، نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور فرض ادا کر رہا ہے، اور فرما برداری کر رہا ہے، اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اللہ کی یاد میں فرض ادا کر رہا ہے، رجوع کر رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ اور سوچئے، نیک ہے۔ اچھا، پھر یہ صاحب جو ہیں یہ باہر نکلے مسجد سے، اور مسجد میں ایک زرق برق لباس والی باہر سے اس مارکیٹ میں کوئی خاتون گزر رہی تھی، تو انہوں نے اس کو دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ یہ اب انہوں نے یہ کیا کیا؟ اللہ کے حکم کی فرما برداری کی ہے، فرما برداری، تقوی، اور وسلم نے جو فرمایا، نظروں کی حفاظت کی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کنٹرول، ٹھیک ہے، عبادت کی ہے۔ کون سی تسبیح پھیری ہے انہوں نے؟ اللہ کا حکم مانا ہے۔ اچھا، حکم مانا۔ پھر یہ چلے گئے گھر میں ان کی اہلیہ نے کہا کہ آج بیٹے نے جھوٹ بولا ہے، تو یہ اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اس کو کہا کہ بیٹا، آپ کے جھوٹ بولنے کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اس کے ساتھ ڈائیلاگ کیا، غصے نہیں ہوئے، کنورسیشن کی، پہلے وجہ جاننے کی کوشش کی کہ بچے نے جھوٹ کیوں بولا، پھر اس کو سمجھایا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا کام کیا انہوں نے؟ واعظ و نصیحت، ٹھیک ہے، واعظ و نصیحت کی ہے۔ تو اور تھوڑا اصلاح کی ہے، اصلاح کی ہے، اور دعوت، واعظ، نصیحت، اصلاح، تربیت۔ اچھا، تو اور تھوڑا سا ذرا، ٹھیک ہے، اور کوئی اس کے لیے کوئی اور کی ورڈ؟ نہی عن المنکر بھی ہے، اس میں اس کو سمجھایا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ صاحب چلے گئے دفتر میں، وہاں پر ان کو کوئی بندہ آیا اور اس نے کہا کہ میرا یہ کام ہے، تو میں آپ کو 50,000 روپیہ دیتا ہوں، آپ میرا یہ کام کروا دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تمہارا یہ کام میرٹ پر کروں گا جب باری آئے گی۔ اس نے کہا نہیں، مجھے جلدی ہے،
آپ باقی فائلیں بائی پاس کریں، پہلے میرا کام کریں، میں آپ کو 50,000 دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تمہارا کام میرٹ پر کروں گا۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ فرض شناسی، فرض شناسی اور رشوت نہیں لی، خدا خوفی، ٹھیک ہے، اور انصاف کیا، حلال روزی۔ یہ کس ہیڈ کے تحت نیکیاں آ رہی ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، بندگی کا ہے، رشوت مت دو۔ بندگی کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یہ کہنا چاہیے جو انہوں نے ہمیں بتایا۔ ٹھیک ہے، اچھا، دو بندے فرض کریں کہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک بندہ جو ہے وہ ذرا جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، جلدی جلدی، ایک بندہ جو ہے وہ بڑے لمبے لمبے سجدے کر رہا تھا، بڑے لمبے لمبے سجدے کیے، اور اس کے بعد اس نے بہت دیر تک وہاں پہ بیٹھ کر تسبیحات کرتا رہا، اور یہ بندہ پھر باہر نکل گیا۔ باہر جو ہے وہ اس کی گاڑی کو جو ہے نا وہ کوئی تھوڑی سی ذرا جو ہے سائیڈ دے کر چلا گیا، ٹچ نہیں ہوئی گاڑی، تو اس نے کہا لک اپ پٹھا، بغیرت انسان۔ تو یہ اس نے کیا کیا؟ غلط کام کیا۔ اچھا، ان دونوں میں سے اس کے سجدے اور تسبیحیں بڑی لمبی تھی، ان دونوں میں سے زیادہ عبادت گزار کون ہے؟ دونوں میں اچھے اخلاق کا ان دونوں میں انٹرپریٹیشن کا فرق ہے۔ کیا فرق؟ جو پہلے والا تھا اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی، اور اللہ کی فرمانبرداری مختلف مواقع میں اس سے بیان ہو رہی ہے، اور دوسرے والے نے صرف اور صرف ایک حکم کو پورا کیا کہ پریکٹسنگ چیز پہ، لیکن اس کی زندگی میں وہ چیز شامل نہیں ہے جس کو فرمانبرداری ہے۔ ریاکاری بھی اس میں نظر آتی ہے کہ لمبے لمبے سجدے کی اور لمبی لمبی، نہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، مسجد میں کوئی بھی نہیں تھا، ہاں، دو ہی بندے تھے، پورے کر دیے۔ وہ نکر میں بڑی لمبی اس نے نماز پڑھی اور بڑے تسبیح کی، بعد میں ذکر اذکار کیے، لیکن اس کے بعد پھر رستے میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس کے منہ سے یہ بد کلامی ہو گئی، اور پھر گھر جا کر جو ہے وہ اس نے ریموٹ اٹھایا تو تیرے بن ڈرامہ لگا ہوا تھا، تو اس نے اس کی ایک ایپیسوڈ بھی دیکھ لی۔ کیونکہ ایمان کے بعد جو دین کا عام ترین مطالبہ تقاضا ہے وہ تزکیہ اخلاق اور نفس کی پاکیزگی ہے۔ جو پہلے والا ہے وہ تینوں چیزوں کو جو ہے فلفل کر رہا ہے، دوسرے والا صرف اور صرف ظاہری چیزوں پہ فلفل کر رہا ہے، اس کے اندر وہ چیزیں ودیت ہوں۔ اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ پہلے والا جو بندہ ہے وہ مسجد سے نکلا، اس نے اپنا فرض ادا کیا، مسجد سے نکلا اور ایک چست لباس والی عورت کو دیکھ کر اس نے اپنی نظریں جھکا لی، تو اگر میں یہ کہوں کہ اس نے یہ بھی عبادت کی تو آپ متفق ہیں؟ پھر وہ جب گھر جا کر اس نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ جھوٹ نہیں بولتے، تو میں اگر کہوں کہ یہ بھی عبادت ہے؟ اور پھر جب وہ دفتر گیا اور اس نے رشوت لینے سے انکار کر دیا، تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ بھی عبادت ہے تو آپ متفق ہیں؟ تو یہ ساری نیکیاں جو صبح سے لے کر شام تک وہ کر رہا ہے، وہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ساری نیکیاں کیا ہیں؟ اللہ کی عبادت ہیں۔ تو جو مسجد میں اس نے کیا ہے اور جو مسجد سے باہر کیا ہے، اس کا آپ کوئی نام دے سکیں گے؟ کوئی دو مختلف علیحدہ سے نام؟ حقوق اللہ پورا کیا، کوئی بات۔ حقوق اللہ تو مسجد میں بھی پورے ہو سکتے ہیں، روزہ حقوق اللہ ہے، وہ مسجد سے باہر ہم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی حقوق اللہ ہے۔ باہر والے جو ہیں وہ معاملات ہیں، جو نماز ہے وہ بندگی ہے، وہ فرائض کی ادائیگی ہے، حقوق اللہ ہے۔ حقوق اللہ جو ہیں اور حقوق العباد، حقوق العباد بھی عبادت ہے، یہ یاد رکھیے۔ آپ کو کون سی چیز بندوں کے حقوق ادا کرنے کے اوپر موٹیویٹ کر رہی ہے؟ اگر آپ کا ہمسایہ بھوکا مر جائے، آپ کے ساتھ والے گھر کا بندہ کوئی بھوکا مر جائے، پولیس آپ کو پکڑ سکتی ہے؟ آپ کے اوپر پرچہ ہوگا؟
ٹوں ٹوں گاڑیاں باہر آپ کے گھر کر رہی ہوں گی کہ اس گھر والے کو نکالو، اس کا پڑوسی بھوک سے مرا ہوا ملا۔ دنیا کا کوئی قانون آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر آپ کا پڑوسی بھوکا مر گیا تو آپ گلٹ کیوں فیل کریں گے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا؟ ہیومن رائٹس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اگر خدا خوفی نہ ہو۔ اس لیے حضرت عمر کسی کو گورنر مقرر کرنے سے پہلے اس کے حقوق اللہ دیکھا کرتے تھے۔ جو اپنے سب سے بڑے محسن کے، جس نے پیدا کیا، جس نے بڑا کیا، جو کھلا رہا ہے، جس نے ہدایت دی، جو پہنا رہا ہے، جو نیند دیتا ہے، جو عزت دیتا ہے، جو شفا دیتا ہے، جو سانسیں دیتا ہے، جو بن مانگے دیتا ہے، جو گناہ پر مغفرت دیتا ہے، جس نے جنت تیار کر رکھی ہے، اگر کوئی اس کے حقوق ادا نہیں کرتا تو کون سی چیز اس کو مجبور کرے گی کہ وہ ان بندوں کے حقوق ادا کرے جو اس کی رعایا ہے؟ بات سمجھ آئی آپ؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی اور فرما برداری کے لیے پیدا کیا، چاہے وہ حقوق اللہ ہیں، چاہے وہ حقوق العباد ہیں، چاہے وہ مسجد ہے یا پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ سینٹ ہے یا جہاد کا میدان ہے، چاہے وہ سٹریٹ پریچنگ ہے یا کسی کوئی شاپنگ مال میں ہم ہر وقت اللہ کے حکموں کی پاسداری کرنے کا نام اور ہر وقت اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام بندگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا ہم نے حضرت انسان تجھے مگر صرف اپنی بندگی کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک کرنے کے بعد تم ایک نئی ورلڈ میں ہو، ایک نئی دنیا میں ہو۔ یہ مسجد ہے، یہاں پر لمبی لمبے سجدے، لمبی لمبی تسبیحیں اور ٹھمری سے بھی لگاؤ ہے، اور مہندی کے اوپر تمہاری بیٹی بھی ناچ رہی ہے، اور تمہاری کمائی بھی پاک نہیں ہے۔ یہاں پر گندے گندے خیالات بھی ہیں جو کسی کو بھی نہیں پتا۔ سکرین پر تم تنہائی میں پتہ نہیں کیا دیکھتے ہو، تمہارے لیپ ٹاپ کی ہارڈ ڈسک میں پتہ نہیں کیا سیو ہے، اور تمہارے اپنے بچوں کے بارے میں امبیشنز پتہ نہیں کیا ہیں۔ اگر تمہیں امیگریشن آج کینیڈا یا امریکہ کی دے دی جائے تو تم چلے جاؤ گے یہاں سے۔ تمہارے گھر میں ویسٹرن کلچر بھی ہے، جنت بھی تمہیں چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت ایک سیدھی ڈائریکشن، سیدھا راستہ جس میں جینا مرنا اللہ کے لیے ہو اور ہماری نیتیں خالص ہوں، اور ہم پوری طرح سے یہ طے کر لیں کہ اللہ کے ہر حکم کی پاسداری کرنی ہے، چاہے اس کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، راضی برضا رہنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے پر عمل کرنا ہے۔ اس اسپرٹ کا نام بندگی اور اطاعت ہے۔ اس اسپرٹ کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ غلطی ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جائیں گی، بار بار دوبارہ ڈائریکشن ٹھیک کرنا۔ دیکھیے جب انسان صراط مستقیم کے موٹر وے کے اوپر آتا ہے نا، تب شیطان سے دنگل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ شیطان نے جب ہمیں میرے امی ابا کو ننگا کیا تھا نا، حضرت آدم و حوا کو ننگا کر کے جنت سے نکلوایا تھا، تو اس وقت اس نے کیا کہا تھا؟ فَبِمَا اغویتنی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں صراط مستقیم پر گھات لگا کر ان کے لیے بیٹھوں گا۔ میں گمراہی کی پگڈنڈیوں پر تو ہوں گا ہی نہیں، وہاں پر تو یہ ان کا نفس کی شرارتیں اور خباستیں اور باطل افکار اور نظریات اور زابر اور جابر حکمرانوں کا ملحد نظام ہی کافی ہے۔ میں تو صراط مستقیم کی موٹر وے کے اوپر بیٹھوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، وہاں سے ان کی بندگی کو ڈائیورٹ کروں گا کہ بھائی کدھر چل ادھر۔ لہٰذا آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے، 1 مہینے کے نمازی، 1 مہینے کے صالح، 1 مہینے کے سچے، 1 مہینے کے باحیا، اور اس کے بعد پھر وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، کہتا تھا ابلیس خداوند جہاں سے، ایک دن ابلیس خداوند جہاں سے کہنے لگا کہ یا اللہ مجھے اب ریٹائرمنٹ چاہیے، اٹس اوور ناؤ، میں نے اپنا کام آٹو پر لگا دیا،
اب میرا سسٹم چلتا ہے, اب میں تھوڑا چل کرنا چاہتا ہوں, مجھے ریٹائرمنٹ چاہیے. کہتا تھا ابلیس خداوند جہاں سے, پر کالہ آتش ہوئی آدم کی کف خاک. یہ جو مٹی سے بنا تھا یہ بھی اب میری طرح آگ والا, اس کے اندر میں نے آگ لگا دی ہے گمراہی کی. پر کالہ آتش ہوئی آدم کی کف خاک. جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست, اور اوپر سے میں نے ان کو سیاستدان ایسے دے دی. ضرورت نہیں رہی اب میری تہہ افلاک, اب مجھے ریٹائرمنٹ چاہیے. تو لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, میں سیدھے راستے کے اوپر گھات لگا کر بیٹھوں گا. شیطان کے ساتھ اصل دنگل ہوتا ہے جب آپ نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں, جب آپ اپنی پوری زندگی کو اللہ کی بندگی میں لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں. جزوی اطاعتیں اور بندگیاں تو کفار مکہ بھی کر رہے تھے, ان کا بیہیویئر اور پیٹرن بھی یہی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ اس کا مطلب کیا ہوتا؟ جب یہ نام حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کا رکھا تھا تو اس وقت رسول اللہ دنیا میں تھے؟ ابھی تو عبداللہ نے بڑا ہونا ہے, آمنہ سے, حضرت آمنہ سے شادی کرنی ہے, پھر رسول اللہ نے دنیا میں آنا. میں حضرت عبداللہ کی بات کر رہا ہوں. تو رسول اللہ تو ابھی دنیا میں نہیں آئے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان کے والد کا نام کیا رکھا گیا؟ اللہ کا بندہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اپنے بچوں کے نام بھی اللہ کے نام پر رکھتے تھے, اللہ کا بندہ. ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے, دین کا, اللہ کا تعارف کروانا. پھر قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ, اگر آپ ان سے پوچھے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے, کہیں گے اللہ. وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ, ان سے اگر آپ پوچھیں کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے آسمان سے, لَيَقُولُونَ اللَّهُ, کہیں گے اللہ. ابو جہل کو رزق اللہ دیتا ہے, ابو لہب کو رزق اللہ دیتا ہے, عتبہ کو اللہ دیتا ہے, شیبہ کو اللہ دیتا ہے, ولید کو اللہ دیتا ہے, ربیعہ کو اللہ دیتا ہے, مغیرہ کو اللہ دیتا ہے. سارے کافر مانگتے ہیں کہ ہمیں رزق اللہ دیتا ہے. کسی کافر نے یہ نہیں کہا کہ what is اللہ, یہ اللہ کیا ہوتا ہے, یہ کس ڈکشنری کا لفظ ہے, یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے, آپ نے کون سا لفظ انٹروڈیوس کروا دیا ہماری لغت میں, عربی میں. نہیں, وہ اللہ کو جانتے تھے, اللہ کو خالق مانتے تھے, رازق مانتے تھے. تو پھر حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر تپتی ریت پر کیوں لٹا کر اس کو گھسیٹا جا رہا ہے, کیوں پتھر رکھے جا رہے ہیں احد احد کہنے سے؟ سائیکالوجی ان کی یہ تھی کہ اللہ نو مان لو, اللہ دی نہ منو. اللہ کو مان لو, مرضی اپنی کرو. وہ اللہ کو مانتے تھے, اللہ کی نہیں مانتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, قولوا لا الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں ہے, کسی کی نہیں ماننی, کسی سے نہیں ڈرنا, کسی سے اس سے بڑھ کر پیار نہیں کرنا, کسی سے اس سے بڑھ کر نہیں مانگنا, کسی سے اس سے بڑھ کر توقع نہیں رکھنی, کسی کا خوف اور خشیت اس سے بڑھ کر نہ ہو. لا الہ الا اللہ. سب سے قانون چلے گا تو اس کا, بڑائی ہوگی تو اس کی, کبریائی ہوگی تو اس کی, عظمت ہوگی تو اس کی. سوسائٹی میں وہ بڑا نظر آئے, تنہائی میں وہ بڑا نظر آئے, دلوں میں وہ بڑا ہو. لا الہ الا اللہ. یہ دعوت تھی محمد رسول اللہ کی, جس کے مقابلے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا گا لیکن مانیں گے نہیں, اس لیے کہ وہ لوگ منافق نہیں تھے. آن دی ریکارڈ یہ باتیں موجود ہیں. یہ سارے بڑے بڑے کافر کہا کرتے تھے کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں ہے, لیکن جس چیز کی یہ دعوت دے رہا ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے, ڈٹ کر اس کی مخالفت کریں گے. اسی چیز کا تو اظہار علامہ اقبال نے کیا ہے, چومی گویم مسلمانم بلرزم. جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں میرے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. پنجابی میں جس کو کہتے ہیں میرے اوتے کانبا چھوٹ پیندا. چومی گویم مسلمانم بلرزم, میں لرز جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ را. لا الہ الا اللہ کہہ کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے. اب اقبال اپنا نہیں رہا. ان اللہ اشتری من المؤمنین
انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، جان دی ہوئی اسی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ جان دی، پھر اس نے کہا کہ اپنی جان جنت کے عوض مجھے دے دو۔ بھئی میری تو نہیں تھی، اس کی دی ہوئی جان، اس کی دی ہوئی زندگی، اس کی دی ہوئی حیات، اس کا دیا ہوا وقت، اس کا دیا ہوا انٹلیکٹ، اس کی دی ہوا شعور استعمال کر کے میں نے اگر اس کی فرما برداری کر لی اور اس نے، تو میں نے کیا کیا؟ What is mine؟ میرا کیا ہے یہاں پر؟ کچھ بھی نہیں میرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خود ہی پہلے ان کو سب کچھ دیا، پھر ان کو کہا یہ کہ میری دی ہوئی چیزیں مجھے دے دو، میری دی ہوئی زندگی اور جان مجھے واپس لوٹا دو، میری دی ہوئی جوانی میری فرما برداری میں گزار دو، میرا دیا ہوا وقت میری عبادت میں گزار دو، اور میرے سے ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی لے لو، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں لے لو۔ ایسے اللہ کی بندگی کیوں نہ کریں؟ ایسے اللہ کے لیے اپنا جینا خالص کیوں نہ کریں؟ تو کافر کیا کہتے تھے؟ مان لو کہ وہ ہے لیکن کرو اپنی مرضی۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے آپ کو اپنا الہ بنا رکھا؟ ارائیت، کیا تو نے دیکھا؟ ارائیت من اتخذ، جس نے بنا لیا، ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنے نفس اور خواہش کو اپنا الہ بنا لیا۔ کوئی اپنے آپ کو سجدے کرتا؟ کسی نے اپنی مورتی گھر میں سجائی ہوئی ہے اور اس کے آگے پرارتھنا کرتا ہے جا کے؟ تو قرآن پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے آپ کو اپنا الہ اور معبود بنا رکھا ہے؟ اپنی سب سے زیادہ بڑھ کر ماننا، الہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے خالص کر دیا جائے سب کچھ اور اس کی ہر بات مانی جائے، وہ الہ ہوتا ہے۔ اگر فجر کے ٹائم رمضان کے بعد مؤذن آپ کو کہہ رہا ہے آؤ صبح فجر کے وقت، اور آپ کروٹ لے کر سو جاتے ہیں، تو اللہ کو آپ نے الہ نہیں مانا، اپنی نیند کو مانا، اپنے خواہش کو مانا، اپنے نفس کو مانا۔ بی بی دیکھ کر اگر نظر نہیں جھکائی جاتی ہے تو آپ کا نفس آپ کا الہ۔ اگر تھوڑے سے نفع کی خاطر منہ سے جھوٹ نکل جاتا ہے تو آپ کا پیٹ آپ کا الہ۔ اگر یار دوست کہتے ہیں کہ آؤ ادھر چلتے ہیں، اور آپ کسی ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں اپنے قدموں پر چل کر جہاں پر اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، جہاں پر ایک مومن کو نہیں ہونا چاہیے، جہاں پر اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن یا تو وہاں پر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جب تم بدی کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہو، اتنے مرے ہوئے ہو، تو پھر اس کو اپنی زبان سے برا جانا، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اتنے ہی مرے مکے ہوئے ہو تو دل میں کڑو، دل میں بدی کو دیکھ کر کڑو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ بدی کو دیکھنا، بدی والی جگہ پر آپ کی پریزنس ہے، آپ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، فتوے نہیں ٹھوکنے اور وہاں سے لڑ بھڑ کر نہیں آ جانا، حکمت سے، دانائی سے، مومنانہ شان سے، بصیرت سے، اسٹریٹجی سے، حکمت عملی سے اس کو چینج کرنا ہے۔ پہلے دلوں کو پر دستک دینی، لوگوں کو اپنا ہم نوا بنائیں، گڈ سپیکر بنے، گڈ لسنر بنے، گڈ آنسرر بنے، میگنیٹک پرسنالٹی بنے، آپ کا عمل آپ کے بات کے پیچھے، آپ کی ٹاک کے پیچھے کھڑا ہوا ہو، آہستہ آہستہ۔ اور بدی جو ہے وہ انتہائی بودی ہوتی ہے، وہ بھاگ جاتی ہے جب ایمان جو ہے، اہل ایمان کمر بستہ ہو جاتے۔ تو اگر آپ بدی کو دیکھ کر کوڑ نہیں رہے ہیں، آپ بدی میں لتھڑے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں سب کچھ وہی ہو رہا ہے، آپ کی تقریبات میں وہ کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ایک بندگی نہیں ہے، یہ وہی جزوی اطاعت والی مینٹالٹی ہے جو کفار مکہ کی تھی۔ عبدن کا آپ کسی بھی عربی لغت میں ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کا مطلب ہوتا ہے غلام۔ عربی کی جو کلاسیکل کتابوں میں حضرت بلال کا پتہ کیا تعارف ہے؟ کانا بلال عبد الامیہ،
حضرت بلال امیہ بن خلف کے جو ان کے گلے میں رسی ڈال کر ان کو تپتی ریت کے اوپر گھسیٹا کرتا تھا، ان کے عبد تھے، یعنی غلام تھے، زر خرید غلام تھے، اس وقت غلامی کا انسٹیٹیوشن تھا۔ اور امیہ بن خلف کا تعارف پتہ کیا آتا ہے؟ کان امیہ رب البلال، امیہ بن خلف بلال کا رب یعنی آقا تھا۔ رب کون ہوتا ہے؟ جس پالنے والا تو اس کا ایک ترجمہ ہے نا، رب ہوتا ہے مالک، لارڈ، جس کی چلتی ہے آپ کی زندگی میں۔ اس لیے تو قبر میں جو سوال پوچھے جائیں گے، بخاری شریف میں یہ روایت 2 دفعہ آئی ہے، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ۔ جیسے ہی میت کو دفنا کر اس کے لواحقین لوٹیں گے، قبر میں عصر کا وقت ہوگا، چاہے رات کے 2 بجے آپ کو قبر میں اتارا جائے۔ اگر تو وہ نمازی ہوگا تو وہ فرشتوں کو، حساب لینے والوں کو، منکر نکیر کو کہے گا کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو، تو وہیں سے پھر جو ہے وہ اس کا آسان حساب شروع ہو جائے گا۔ اور اگر بے نماز ہے تو اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوگی، تو فرشتے انتظار کر رہے ہوں گے اور وہ عصر کی نماز قبر میں اپنی پڑھ رہا ہوگا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ من ربک، تیری زندگی میں چلتی کس کی تھی؟ تو غلام کس کا تھا؟ نفس کا۔ پھر قرآن مجید نے ایک اور غلامی کا ذکر کیا سورہ یاسین میں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، آدم کے بیٹو ہم نے تم سے عہد لیا ہوا ہے کہ شیطان کی، ان لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اب شیطان کے نام کی تسبیحاں کون پھیرتا؟ کوئی بھی نہیں پھیرتا۔ شیطان کے کبھی کسی نے دیکھا ہے آپ نے ایسی نیت کرتے ہوئے کہ 2 رکعت نماز نفل شیطان کے لیے؟ دیکھا ہے کبھی؟ کوئی بھی نہیں شیطان کے لیے نماز پڑھتا، کوئی بھی شیطان کی عبادت نہیں کرتا۔ تو پھر قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرو؟ بات ماننا عبادت ہوتی ہے، یاد رکھ لیجیے، بات ماننا عبادت ہے۔ آپ اللہ کی ہر بات مان رہے ہیں تو آپ اللہ کی بندگی میں اور عبادت میں۔ اگر آپ امریکہ کی ہر بات مان رہے ہیں، نفس کی ہر بات مان رہے ہیں، ٹی وی اور میڈیا کی ہر بات مان رہے ہیں، اینکر کی ہر بات مان رہے ہیں، برادری کی ہر بات مان رہے ہیں، نفس کی ہر بات مان رہے ہیں، دوست کی ہر بات مان رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، جائز اور مباح باتوں کا دائرہ بہت وسیع ہے، دوست کی مانیے، بیوی کی مانیے، باس کی مانیے، جائز اور مباح، لیکن جہاں پر دوست کی، بیوی کی، باس کی، حکمران کی بات اللہ کی اور اس کے رسول کی بات سے ٹکرا جائے تو لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، تو پھر اب مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر مان لی مخلوق کی بات تو آپ نے مخلوق کی عبادت اور بندگی کی، اور جہاں پر رب کی اور خالق کی بات مان لی جائے گی، ان باتوں میں جہاں سے رب کی بات مخلوق کی بات سے ٹکراتی ہے۔ تو یہ ہے اسلام کا جامع تصور بندگی اور اطاعت۔ اگر آپ نے یہ کر لیا، جینا مرنا اپنے اللہ کے نام کر لیا، تو آپ کو بیوی کے پاس جانے کا بھی ثواب، کمائی کرنے کا بھی ثواب، واش روم میں جانے کا بھی ثواب، سونے کا بھی ثواب، ساری زندگی عبادت، ساری زندگی عبادت بن جائے گی۔ ہر شے کا ایک ایک لمحے کا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ لمحے اللہ کے نام ہو گئے ہیں۔ ان لمحوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ اللہ کی بندگی، فرما برداری اور اطاعت میں گزریں گے۔ لیکن اگر وہ جو قرآن مجید نے کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں عَلَى حرف، کنارے کنارے رہ کر، پک اینڈ چوز، یہ اچھا دیکھتے ہیں، یہ طبیعت کے موافق کر لیتے ہیں، کبھی نفس کو نہیں کچلا، کبھی نفس کو نہیں سمجھایا، کبھی گھر والوں کو نہیں سمجھایا، کبھی برادری کو نہیں سمجھایا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ ایک پھڑے باز انسان بن جائیں، نہیں، اسٹریٹجی ہو کہ میں نے اپنا رخ
بیوی بچے کا رخ، برادری کا رخ، اپنے دوستوں کا رخ موڑنے کی کوشش کرنی ہے صراط مستقیم اور اللہ کی مکمل فرما برداری کی طرف۔ پہلے خود اللہ کا مکمل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود بندگی کر کے دکھائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کو بہت پیار آتا ہے نا، تو آپ کے لیے اللہ پتہ کون سا لفظ استعمال کرتے؟ عبدہ و رسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ، محمد ہمارا غلام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، ورسول، اور ہمارے رسول ہیں، ہمارے بندے ہیں، ہمارے غلام ہیں، غلام ابن غلام ہیں، اور یہی غلامی ہمارے سر کا تاج ہے۔ اقبال نے اس کو اس طرح سے سمجھایا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر تو ایک اللہ کے آگے نہیں جھکے گا، اپنے آپ کو نہیں سمجھائے گا، پک اینڈ چوز کرے گا، تو پھر تو ہر ایک کے آگے جھکے گا۔ تو ان فاسق حکمرانوں کے آگے بھی جھکے گا، تو سودی نظام کے آگے بھی جھکے گا، تو شیطانی نظام کے آگے بھی جھکے گا، تو نیو ورلڈ آرڈر کا بندہ بھی بنے گا، تو نفس کی ہر خواہش کے آگے تیری جیب نکلی ہوگی۔ عورت کو دیکھے گا تیری جیب نکل جائے گی، مال کو دیکھے گا پھر تیری جو ہے رال ٹپکنی شروع ہو جائے گی، ہر ایک کے آگے تو جھکے گا اور اس کو سجدہ کرے گا۔ لیکن اگر وہ جو انگلش میں کہتے ہیں نا، if you stand for nothing you will fall for everything، اگر آپ ایک اللہ کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تو پھر آپ ہر ایک کے لیے گریں گے، لیکن اگر آپ ایک اللہ کی بندگی کے لیے کھڑے ہو جائیں آپ کبھی نہیں گریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل بندگی، عبادت کر کے دکھائی، فرما برداری کر کے دکھائی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی بندگی کنارے کنارے رہ کر کرنا چاہتے، اللہ کی بندگی کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کے مزے ہی نہیں وہ لوٹنا چاہتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سمندر کتنا گہرا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ٹھان لیا ہے کہ بس بیچ پر رہنا، ساحل پر رہنا، بس لوگوں کو بتانا ہے کہ بس میں بھی اس کلب میں ہوں۔ غوطہ لگاؤ، یہ اتنے ہیرے جواہرات ملیں گے اس سمندر میں، اور وہ رب تمہیں ڈوبنے نہیں دے گا، اور کاش کہ ہم اس کی بندگی کے سمندر میں ڈوب ہی جائیں، استغراق نصیب ہو، اس کی یاد میں ڈوب جائیں، اس کی توحید میں ڈوب جائیں، اس کی فرما برداری میں جیسے رسول اللہ اور صحابہ ڈوب گئے تھے، ہم بھی کاش ڈوب جائیں یار، گم ہو جائیں، بلکہ میں لفظ استعمال کروں گا، اس کی یاد اور بندگی میں اور فرما برداری اور اطاعت میں گم ہو جائیں ہم۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے، سورہ بقرہ، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور اس پر عمل کرتے ہو اور دوسرے کی تکذیب کرتے ہو، اس پر عمل نہیں کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو خود ہی تم بتاؤ کہ جو ایسا کرے اس کی کیا سزا اور جزا ہونی چاہیے۔ How he should be rewarded، اس کو بدلہ کیا ملنا چاہیے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر یہ کہ اس کو دنیا میں ذلیل کر دیا جائے، خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت والے دن اس کو شدید عذاب کی طرف یردون دھکیل دیا جائے، پھینک دیا جائے، تھرو کر دیا جائے، الی اشد العذاب، الی العذاب نہیں، ایک تو ہے اللہ کا عذاب، الی اشد العذاب، اللہ کے شدید سب سے ڈینس قسم کے عذاب کی طرف، گہرے عذاب کی طرف۔ دیکھیے غلطی ہم سے ہو جائے گی، لیکن ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ یا اللہ رمضان ہو یا غیر رمضان، جب اذان کی آواز آئے گی تیری اطاعت اور فرما برداری اور عبادت کے لیے مسجد پہنچوں گا۔ نظر کو یہ نہیں ہے کہ نظر جھکانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا یہ اس طرح سے چلنا شروع کر دے، نہیں، مومنانہ شان کے ساتھ سامنے دیکھ کر چلیے، بس جہاں پر بے پردہ خواتین ہے تھوڑا سا جو ہے وہ نظر کو بچا لیجیے۔ مومن چلتا ہے ایک شان کے ساتھ چلتا ہے، مریل چال نہیں چلتا ہے وہ، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کمر بستہ ہوئیے۔ کیوں شکست خوردگی چھا گئی ہے؟ کیوں نہیں اللہ کا دین غالب، قائم اور نافذ ہو سکتا؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ اسی دین نے تو غالب آنا ہے۔
کتنی حدیثیں ہیں, کتنی رسول اللہ کی پیشین گوئی. نیک لوگوں کا ساتھ تو دیجئے. اور یاد رکھیے ایک بات بتاؤں, کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جس میں رستے ہی منزل ہوتے ہیں. کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جس میں رستے ہی منزل ہوتے ہیں. آپ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے رستے میں پڑ جائیے, یہی منزل ہے. جب آپ اللہ سے ملیں تو آپ کہیں کہ یا اللہ مجھے میرے اندر تیرے کلمے کی سربلندی کی تڑپ اور لگن تھی, امت کا درد تھا, دایانہ لگن تھی, میں داعی تھا, میں قرآن کا خادم تھا, میں تیرے کلمے کی سربلندی کرنا چاہتا تھا, نفاذ دین اس دھرتی پہ کرنا چاہتا تھا, میں نیک لوگوں کا ساتھی تھا, میں جماعتی تھا. اس میڈل کے ساتھ آپ اللہ کے ساتھ ملیے انشاءاللہ. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو کر کے کیوں نہیں آیا, اللہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ تو ان راہوں کا راہی تھا کہ میری بندگی کا ایک فضا قائم ہو, نیکیاں پھلے پھولیں, بدیاں سمٹ جائیں. اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے بارے میں ایک اور کانسیپٹ سمجھ لیجئے کہ ہم کوئی پارٹ ٹائم اللہ کے بندے نہیں ہیں. یہی کانسیپٹ میں اللہ کی بندگی کا آپ کو سمجھانے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کر رہا ہوں. اس لیے کہ یہاں پر اس وقت آج کل ہمارے ہاں غلامی کا انسٹیٹیوشن نہیں ہے, ختم ہو گیا. اب جابز ہیں, لیکن ہم نے اللہ کی جاب نہیں کی, ملازمت نہیں کی. ملازمت اپنی چوائس سے ہوتی ہے, غلامی اپنی چوائس سے نہیں ہوتی. ہم غلام ابن غلام ہیں. ملازمت میں آپ جب مرضی ریزائن کر کے دوسری ملازمت اختیار کر لیں. غلامی میں آپ ریزائن نہیں کر سکتے کہ میں صبح سے نہیں آؤں گا میرے آقا. ملازمت میں ایک کام, جاب ڈسکرپشن, JD طے ہوتا ہے کہ آپ سے فیلڈ کا کام لیا جائے گا, اس ڈپارٹمنٹ کا لیا جائے گا یا اس ڈپارٹمنٹ کا. غلامی میں کوئی جاب ڈسکرپشن نہیں ہوتی, مالک جو مرضی کام لے لے آپ سے. جاب کی ٹائمنگ ہوتی ہے 9 to 5, غلامی کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی, مالک جب مرضی بلا لے. اور ہمارا مالک وہ ہے جس کو ہمارے سے کئی ماہ, وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں نا 70 ماہ, 70 والی حدیث ٹھیک نہیں ہے. حدیث کے صحیح جو حدیث ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ کئی ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ. اللہ ہمیں ایک ماہ نہیں کئی ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اصل میں ایک جنگ کے اوپر جو ہے وہ ایک عورت روٹیاں پکا رہی تھی اور ساتھ میں اس نے بغل میں بچہ لیا ہوا تھا اور اپنی چھاتی سے اس کو دودھ پلا رہی تھی اور ایک ہاتھ سے تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دور سے دیکھ رہے تھے تو رسول اللہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بکنے کہ کتنی اچھا. وہ خود اور وہ بچے کو جب روٹی لگانے لگتی تھی نا, آپ دور سے اس کو آبزرو کر رہے تھے, جب وہ روٹی تندور میں لگانے لگتی تھی بچے کو پیچھے کر لیتی تھی تندور سے. تو رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اس عورت کو اپنے بچے سے پیار ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں اس کو کتنا پیار ہے, وہ مصروف بھی ہے, روٹیاں لگا رہی ہے, خود گرمی برداشت کر لیتی ہے, بچے کو پیچھے کر لیتی ہے, تندور کے پاس بھی نہیں جانے دیتی. تو اس موقع پر رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو ایسی کئی ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار ہے. بڑی رحمت والا رب ہے, اس کو معاف کرنا دشوار نہیں ہے. وہ کسی سے پوچھ کر نہیں معاف کرتا, نہ وہ کسی کو معاف کر کے جتاتا ہے, نہ بتاتا ہے, نہ وہ اکتاتا ہے بار بار معاف کر کے. 500 دفعہ غلطی ہو جائے پھر منا لیں اسے, لیکن رخ بندگی والا ہونا چاہیے. طبیعت میں یہ نہیں ہونا چاہیے, کہیں کھوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ یار 60 سال بعد دیکھیں گے, ابھی تو یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا. عمر کے جس بھی حصے میں ہے اللہ کی مکمل فرما برداری, مکمل بندگی اور اطاعت اور اس کی غلامی کا عہد کر لیں. اس کے بعد جو غلطیاں ہو جائیں فوراً منائیں, فوراً منائیں, فوراً توبہ کریں, فوراً آنکھوں کو نم کریں. بڑے پیارے حدیث کے الفاظ ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صاحب ہیں, وہ صحرا میں اپنا اونٹ لیے سفر کر رہے ہیں, لمبا بڑا صحرا ہے, تو اچانک سے آندھی چلتی ہے تو اونٹ کی آنکھوں میں ریت ڈلتی ہے, اونٹ بدک جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے.
اب یہ نصف النہار ہے، سورج بالکل سر پر ہے، اور جب سورج سر پر ہوتا ہے گرمیوں میں صحراؤں میں تو بوٹی بھی پھینکی جائے نا، وہ حدیث کے الفاظ ہے نا، ماں کا ذکر ہو رہا ہے والدین کا، تو اس سے یاد آ گیا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر اس حالت میں حج کروایا ہے اور صحرا سے گزر کر آیا ہوں، صحرا کی ریت اتنی گرم تھی کہ اگر اس میں بوٹی پھینکی جائے تو بوٹی بھن جائے، میں اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر صحرا سے گزر کر آیا ہوں اور کندھوں پر بٹھا کر پورا حج کروایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تجھے جھنتے ہوئے جو چیخ ماری تھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ تو اتنا صحرا گرم ہوتا ہے۔ اب یہ صاحب جو ہیں وہ سارا دن اپنے اونٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور اب ان کو یقین ہو گیا ہے، کیونکہ اونٹ کے بغیر لمبا سفر ہوتا ہے، صحرا سے بندہ نکل نہیں سکتا۔ اب ان کو یقین ہو گیا 1-2 گھنٹے کے بعد میری موت یقینی ہے، کیونکہ اتنی گرمی تھی اور یہ بے ہوش ہو کر ریت کے اوپر گر گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، تھکاوٹ اور پیاس کی وجہ سے اچانک سے بے ہوشی سے ان کی آنکھ کھلی تو ساتھ میں اونٹ وہی کھڑا تھا ان کا۔ اب کیا زندگی واپس آ گئی؟ تو اس کو خوشی سے کہنا چاہیے تھا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب، لیکن خوشی کی وجہ سے حدیث کے الفاظ ہیں اس کے منہ سے نکل آیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ کیسے شرکیہ کلمات ہیں، لیکن دانستہ نہیں، الٹ ہو گیا، اتنی خوشی ہوئی کہ اس کے منہ سے یہ نکل آیا کہ یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی شخص سچی توبہ کر لیتا ہے نا، اور یہ نہیں ہے اس حدیث میں کہ پہلی توبہ کرتا ہے یا 100ویں توبہ کرتا ہے، جب بھی توبہ کرے، سچی توبہ جب بھی کوئی کرتا نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو اپنے بندے کی سچی توبہ کی اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی جس کے منہ سے الٹ نکل آیا خوشی کی وجہ سے۔ ایک طرف وہ بے نیاز اتنا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے ہاں اس کائنات کی وقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اگر ہوتی، اگر حدیث کا اگلا ٹکڑا کیا ہے، اگر اللہ کے نزدیک اس کائنات کی وقت مچھر کے پر جتنی ہوتی تو وہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتا، لیکن اللہ نے کافروں کو دیا ہوا۔ اللہ بے نیاز ہے، لیکن جب وہ کسی بندے کی توبہ، اپنے نیک بندے کی، مومن بندے کی توبہ سے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، لیکن رخ بندگی والا ہونا چاہیے، فرما برداری اور اطاعت والا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری زندگی کو عبادت بنا دے۔ بندہ مومن کا ایک ایک لمحہ عبادت ہے اور اس کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ ہمارے نامہ اعمال میں انشاءاللہ اگر ہم نے اللہ کو بار بار منایا، سچی توبہ کی، ہر دفعہ توبہ جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ یا اللہ اب نہیں گناہ کروں گا، لیکن ہم خطا کار ہیں، ہو جاتا ہے گناہ، لیکن نیت یہ ہو کہ نہیں گناہ کرنا اور سچی توبہ، اب گناہ چھوڑ دینا اور انتہائی پچھتاوا اور رو رو کر اللہ کو منانا۔ لیکن اگر گناہ ہو جائے تو نہ تو اپنی نظروں میں گریے اور نہ توبہ کو مؤخر کیجیے، فوری توبہ کرنی۔ اچھا ہوتا کیا ہے جب آپ بار بار توبہ کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان آپ کے ذہن میں یہ ڈال دیتا ہے اتنی توبہ ہے، کیسا بندہ ہے تو یار، بار بار توبہ کر رہا ہے، اب پھر تو 600ویں دفعہ اللہ کے دربار میں جا کر توبہ کرے گا، چھوڑ یار، تو نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ اپنی نظروں میں گرا دیتا، تو نیک ہے ہی نہیں۔ کبھی بھی اپنے ذہن اور لاشعور میں اپنے بارے میں یہ تعارف فیڈ نہ کیجیے گا کہ آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ اسی کو عزت نفس کہتے ہیں۔ سائیکالوجی کا ایک نقطہ ہے، پیپل تھنک اباؤٹ یو واٹ یو تھنک اباؤٹ یور سیلف۔ لوگ آپ کے بارے میں وہ سوچتے ہیں جو آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو جب بھی گناہ ہو جائے اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ میں تیرا چنا ہوا بندہ ہوں، میں تیری عبادت اور فرما برداری پر قائم ہوں، تیرے عہد پر قائم ہوں، لیکن میں کمزور ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گناہ کرنا نہیں چاہتا تھا، ہو گیا، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے اپنی رحمت میں لپیٹ لے، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا، بخش دے، مجھے قریب کر لے پکڑ کے، مجھے اپنی رحمت کے مزے چکھا یا اللہ۔ تو
اللہ سے باتیں کر کے اللہ کے قریب ہونا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور دوبارہ اپنے آپ کو صراط مستقیم اور بندگی کے ٹریک اور موٹر وے کے اوپر لے کر آنا، یہ مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ نے ہمیں مکمل بندگی اور فرما برداری کے لیے پیدا کیا، جزوی اطاعت اور فرما برداری کے لیے پیدا نہیں کیا۔ چاہے وہ نظام ہو، نظام بھی اللہ کا مکمل فرما بردار ہونا چاہیے۔ اگر نظام نے یہ طے کر لیا ہے کہ کچھ جگہوں پر اللہ کی فرما برداری اور کچھ جگہوں پر نہیں، تو ایسے نظام کو دھکے دے دے کر گرائیے، ٹھڈے مار مار کر گرائیے، اور ان لوگوں کا ساتھ دیجئے جو اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ تو نظام بھی اللہ کا مکمل فرما بردار ہونا چاہیے، اور فرد، خاندان، معاشرہ، یہ سارے کے سارے، کیونکہ یہ سارے یونٹ ہیں نا، یہ سارے انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے مکمل فرما بردار ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وبارک وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے اللہ، ہمیں اپنی خطاؤں کا اعتراف ہے، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ ہمارے اوپر رحمت فرما۔ اللہ ان بابرکت گھڑیوں میں یا اللہ، جمعہ کا دن ہے، رمضان المبارک ہے یا اللہ، اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیرے رعوف ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے حلم کا واسطہ، تجھے تیری کبریائی اور عزت کا واسطہ، پاکی کا واسطہ یا اللہ، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، جنت الفردوس میں رسول اللہ کا ساتھ نصیب فرما۔ اللہ ہم کیسے حساب دے پائیں گے یا اللہ؟ یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب شروع ہو گیا وہ مارا گیا۔ اللہ ہم سے پوچھ گچھ نہ کرنا یا اللہ، ہمیں اپنی خطاؤں کا اعتراف ہے یا اللہ۔ یا اللہ بغیر حساب کے رسول اللہ کی معیت میں جنت الفردوس دے دینا یا اللہ۔ اے میرے رب کریم، بار بار ہم تجھے منائیں، تیرے حضور لوٹیں یا اللہ، توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اس کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ، ہماری بیویوں اور اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ ہمارے گھروں کا ماحول تربیت والا، تزکیہ والا، تقوی والا، اخلاق والا بنا دیا۔ یا اللہ ہماری پوری زندگی میں یا اللہ تو ہمیں اپنی یاد نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے تو دل و دماغ کے اوپر چھا جائے یا اللہ۔ اے میرے رب کریم، ہمیں مومنانہ غیرت اور شان عطا فرما۔ اے میرے رب کریم، یا اللہ اس دھرتی پہ اوپر اپنا خاص فضل فرما۔ یا اللہ ملت فروشوں نے اس دھرتی کا برا حال کر دیا یا اللہ۔ اے میرے رب کریم، یا اللہ اس کی کایا پلٹ دے یا اللہ۔ اللہ پاکستان کی معیشت مضبوط فرما۔ اللہ جو لوگ لڑ رہے ہیں، ادارے لڑ رہے ہیں، عوام لڑ رہے ہیں یا اللہ، سوشل میڈیا پر لوگ لڑ رہے ہیں، اینکر لڑ رہے ہیں، یا اللہ یہ تیرے عذاب کی ایک قسم ہے یا اللہ، ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمیں شیر و شکر فرما۔ اللہ ہم میں باہم یا اللہ موافقت پیدا فرما، الفت اور محبت معاشرے میں، قوم میں، حکمرانوں میں، سیاستدانوں میں، سب میں پیدا فرما یا اللہ۔ میرے رب کریم ہمیں عافیت دے، ہماری عمروں میں برکت دے، سلامتی دے، شرور و فتن سے محفوظ فرما یا اللہ۔ ہمارے دونوں جہان سنوار دے، ہماری کمائیوں میں برکت دے دے یا اللہ۔ اللہ اس مجلس کی برکت سے یا اللہ تمام اپنی رحمتیں اور نعمتیں ہماری جھولی میں ڈال دے، اور تمام شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ جو مانگ لیا ہے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔